بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے مفلسی اور مالداری کا فلسفہ۔ دولت کو سرکشی کا ذریعہ مت بناؤ، یعنی زہد کے معنی عام طور پر کیے جاتے ہیں ترک دنیا، یہ غلط ہے۔ زہد کے صحیح معنی ہیں دنیا سے بے رغبتی، لہذا مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف زہد نہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت مالدار ہے پھر بھی زاہد ہے، کیونکہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن مال کی طرف رغبت نہیں ہے اور دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ البتہ اس مال کو معاصی کا ذریعہ بنانا خلاف زہد ہے۔ مثلا اس مال کو غلط جگہوں پر خرچ کر رہا ہے، یہ خلاف زہد ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ہر ایسی مالداری سے بچائیے جو مجھے سرکش بنا دے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ ضرور یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ دولت کے اندر سرکشی کا خاصہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق نہ ہو اور بزرگوں کی صحبت نہ ہو اور تربیت نہ ہو تو یہ پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، دماغ میں خناس پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مال کو ذریعہ معصیت نہیں بنانا چاہیے۔ دولت کو اعمال صالحہ کا ذریعہ بناؤ، یعنی انسان اس مال کو شکر کا، عبادت کا، انفاق سبیل اللہ کا، صدقہ خیرات کا اور اعمال حسنہ کا ذریعہ بنائے تو سبحان اللہ، پھر یہ مال ڈبل نعمت ہے۔ دنیا کی بھی نعمت ہے اور آخرت کی بھی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بعضوں کے لیے مالدار ہونا ہی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو مال کے ذریعے قرب ہوگا اور کس کو افلاس کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اگر فلاں شخص کے پاس مال جائے گا تو وہ بجائے سرکش ہونے کے اس کا ہم سے قرب بڑھے گا، اور اگر فلاں کے پاس مال جائے گا تو وہ سرکش ہو جائے گا۔ دیتے ہیں بعد ظرف قدح خوار دیکھ کر، ہر انسان کا ظرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔ گنجے کو ناخن نہ دینا عین مصلحت ہے، یعنی بعض اوقات ہمیں ترس آتا ہے اور رحم آتا ہے کہ یہ شخص بڑا مفلس ہے اور غریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر اس کو پیسے دے دیتے اور اس گنجے کو ناخن مل جاتے تو کیا حشر ہوتا، خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کرتا اور فساد مچاتا۔ اس وجہ سے اس کو دولت نہیں دی، اس کے لیے مسکنت اور فقیری ہی اچھی ہے۔ کم خوشحالی دوں یا زیادہ؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے ہیں، کچھ ہمارے لیے بھی درخواست کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا درخواست کروں؟ اس نے کہا کہ فقر و فاقہ کا عالم ہے اور مصیبت میں مبتلا ہوں، پیسہ پاس نہیں ہے، عیالدار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوشحال زندگی عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ آخر میں اس شخص کی درخواست پیش کی کہ یا اللہ راستے میں ایک شخص ملا تھا، وہ بڑا مفلس اور پریشان حال تھا، اس کی بھی دعا قبول فرما لیں اور اس کو خوشحالی عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تھوڑی خوشحالی دیں یا زیادہ دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خوشحالی دینی ہی ہے تو زیادہ ہی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، ہم نے اس کو زیادہ خوشحالی دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ ایک دن خیال آیا کہ جس شخص کی درخواست اللہ تعالیٰ کو پیش کی تھی اس کو جا کر تو دیکھوں اور کیا اب وہ خوشحال ہو گیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس کے گھر پہنچے اور دروازے پہ دستک دی۔ ایک خاتون نکل کر آئی، آپ نے فرمایا کہ فلاں آدمی سے ملنا ہے۔
اس خاتون نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ سے خوشحالی کی دعا کی تھی، وہ تو زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے پوچھا تھا تھوڑی خوشحالی، میں نے پوچھا تھا کہ تھوڑی خوشحالی دوں یا زیادہ، تو تم نے کہا تھا زیادہ دیں، اور دنیا میں زیادہ خوشحالی ہو ہی نہیں سکتی، جو خوشحالی ہوگی وہ تھوڑی ہی ہوگی، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ خوشحالی کی، اس طرح کی کہ اپنے پاس بلا کر جنت عطا فرما دی۔ دنیا اور جنت دونوں کیوں نہیں دی؟ یعنی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوشحالی دے دیتے اور اس کے بعد جنت بھی دے دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دیتے ہیں بعد ظرف کدھا خوار دیکھ کر، یعنی اگر اس کو دنیا کے اندر خوشحالی مل جاتی تو پتہ نہیں کہ اس کے کیا اعمال ہوتے، کس سرکشی میں مبتلا ہوتا، کس گمراہی کے گڑھے میں جا کر گرتا اور پھر جنت بھی نہ ملتی۔ کیا غریب پر اللہ تعالیٰ کو ترس نہیں آتا؟ یعنی جب غریب اور تنگ دست فقیر کو آپ دیکھتے ہیں تو اس پر بڑا ترس کھاتے ہیں کہ اس بیچارے کا بڑا برا حال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس نہیں آ رہا۔ ارے وہی تم سے زیادہ جانتا ہے جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے کہ کس پرزے کے ساتھ کیا بات مناسب ہے، تم کیا، تمہارا دماغ کیا، تمہاری عقل کیا، تمہاری سوچ سمجھ کیا، تمہیں کیا معلوم کہ کس پرزے کو کس کام میں لگایا ہوا ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے، کیا اس کا انجام آگے جا کے اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ یہ باتیں تو وہی علیم و خبیر جانتا ہے، اور وہ عالم بھی ہے اور حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس لیے وہی جانتا ہے کہ اس کے حق میں غریبی اور تنگ دستی ہی مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ رحیم ہے، رحم کے نتیجے میں اس کو زیادہ مال و دولت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی عزیز کا انتقال ہو تو اس موقع پر دو چیزوں کا مراقبہ کرنا چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا مراقبہ کرنا چاہیے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم ہیں اس لیے جو اس کا فیصلہ ہے وہی معتبر ہے، اور وہ حاکم بھی ادھیر نگری چوپٹ راج والا حاکم نہیں، بلکہ وہ حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حاکم کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے آگے، ایسے حاکم کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ہماری سمجھ میں وہ فیصلہ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ فیصلہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، چاہے اس فیصلے پر خوش ہوں یا غمگین ہوں، فیصلہ ان کا ہی حق ہے اور اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا مالدار ہونا ہی مفید ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعضوں کے لیے مالدار ہونا ہی مفید ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر ترقی درجات فرماتے ہیں، مال دے کر اس کو شکر کی توفیق بخشتے ہیں، وہ جتنا شکر کرے گا اتنا ہی اس کے درجات میں ترقی ہوگی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ فقر دے کر اس کے درجات میں ترقی فرماتے ہیں، چنانچہ فقر کے اندر صبر کرتا ہے تو صبر کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص کھائے اور شکر کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو روزہ رکھے اور صبر کرے، لہٰذا اگر روزہ رکھ کر صبر کرو تو اس کا بھی ثواب ہے، اور اگر کھا کر شکر کرو تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اسی وجہ سے رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام کرا دیتے ہیں کہ دن کو صائم صابر رہو اور رات کو تائم شاکر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اپنے پروردگار کا رزق کھا کر اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو۔